نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما کان علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج ہم یہاں وطن عزیز کی جشن آزادی یا سالگرہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس وطن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اسلامک روٹس انٹرنیشنل کے اندر میرا کام عزیز طلباء کرام کو قرآن پاک حفظ کرانے کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کا کام جو ہے وہ سیکھنے کو بھی فرمایا اور سکھانے کو بھی فرمایا، یعنی کہ جو سیکھنے والا ہے وہ بھی خیر کا کام کر رہا ہے اور جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن کا مفہوم ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ کام سراسر خیر کا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے نصیب میں اس کو لکھ دے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ عزیز طلباء کرام کے لیے یہ ایک پیغام، ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ جیسے اور بھی بہت سارے بچے موجود ہیں، آپ کے ہم عمر ہوں گے، آپ سے اچھے کھانے پینے والے، آپ سے اچھے رہائش والے گھروں میں رہنے والے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو نہیں چنا بلکہ آپ کو چنا۔ تو اس راستے کے اندر آپ لوگوں کو اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل سے گھبرانا نہیں بلکہ اس مشکل کا ہنس کر سامنا کرنا ہے کہ اس کام کے اوپر اللہ رب العزت نے جو انعامات رکھے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اور جب انعامات بہت بڑے ہوں تو اس کے لیے محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس محنت کے اندر جو ہے وہ دشواریاں بھی آتی ہیں، لیکن ان دشواریوں سے گزر کر جب آدمی جاتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کے اس راستے کو آسان فرمائے۔ ہمارے اسلامک روٹ اس کے اندر بچوں کو جو حفظ کرایا جاتا ہے وہ دوسرے مدارس کے اندر جو حفظ کرایا جاتا ہے اس سے ذرا ایک انفرادی ان سے ایک حیثیت رکھتا ہے۔ حفظ کے مدارس بہت سارے پاکستان کے اندر موجود ہیں، بلکہ حفظ کے لیے پاکستان ایک گھر سمجھا جاتا ہے، اتنے مدارس پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ہمارے ادارے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پر صرف الفاظ نہیں سکھائے جاتے بلکہ ان الفاظ کے معانی کو بھی سکھایا جاتا ہے، تاکہ کل جب قرآن پاک کو حفظ کر لیں، اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، اور دنیا کے اندر جب نکلیں تو دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اللہ کے کلام کے اندر زندگی گزارنے کے کون سے طریقے بتائے گئے ہیں،
تاکہ اس کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور دوسرے لوگ بھی اس کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔